چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے۔ ایمان کی ہوائیں چلی تو عقائد، اعمال اور اخلاق تینوں شعبوں میں حیرت انگیز واقعات کا ظہور ہوا۔ ایمان کی دل نواز جھونکے تاریخ کے لیے کبھی زیادہ عرصے کے لیے، تاہم کوئی دور خزاں ان سے خالی نہ رہا۔ تاریخ اسلام میں ان سب کا ریکارڈ اچھی طرح محفوظ ہے۔ ہندوستان میں ایمان کی یہ باد بہاری 13ویں صدی ہجری کے آغاز میں اس وقت چلی جب سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عالی ہمت رفقا نے ہندوستان میں توحید اور جہاد فی سبیل اللہ کا علم بلند کیا اور اسلام کی ابتدائی صدیوں کی یاد تازہ کر دی۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے دین خالص کی دعوت پر اپنی بنیاد رکھی اور مسلمانوں میں ایمان و یقین اور جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونک دی، اور ہندوستان کی شمال مغربی سرحد کو اپنی دعوت و جہاد کا مرکز بنایا۔ ان مجاہدین نے سکھوں کو کئی معرکوں میں شکست فاش دے کر پشاور کے اطراف میں اسلامی حکومت قائم کر کے حدود شرعیہ کا اجرا کیا، لیکن وہاں کے قبائل نے اپنی ذاتی اغراض اور قبائلی عادات و روایات کی خاطر اس نظام کا بالآخر خاتمہ کر دیا۔ بالاکوٹ کے میدان میں ان مجاہدین کی سکھوں سے آخری جنگ ہوئی اور اس معرکے میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے جلیل القدر رفقا اور مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کتاب میں حضرت مولانا نے مجاہد کبیر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عالی ہمت رفقا کے ایمان افروز واقعات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، جن کو پڑھ کر اسلام کی ابتدائی صدیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب شعبان 1393 ہجری بمطابق 1973 عیسوی میں اذا حبت ریح الایمان کے نام سے دار عرفات، دائرہ شاہ عالم اللہ، رائے بریلی کی طرف سے ندوۃ العلماء کے عربی پریس میں شائع ہوئی اور ممالک عربیہ میں اس نے بہت جلد شہرت و مقبولیت حاصل کر لی۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے وہ ایک اہم خلا پر کرتی تھی اور عرصے سے اس کا انتظار تھا۔ حضرت سید احمد شہید پر حضرت مولانا نے 2 جلدوں میں ایک اہم کتاب لکھی ہے، وہ مجلس تحقیقات و نشریات سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب سید احمد شہید کے مؤثر واقعات پر ہے۔ اس سے پہلے وقائع احمدی کے نام سے 3 جلدوں میں ایک کتاب مرتب کی جا چکی ہے جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مؤثر واقعات و حالات کا احاطہ کرتی ہے۔ حضرت مولانا نے 17 سال کی عمر میں کتاب اذا حبت ریح الایمان اور سیرت سید احمد شہید سے پہلے ایک مضمون لکھا جو ترجمۃ الامام احمد بن عرفان الشہید کے عنوان پر تھا اور مصر کے مشہور مجلہ المنار میں شائع ہوا۔ عربی کتاب اذا حبت ریح الایمان 208 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا اردو ترجمہ جب ایمان کی باد بہاری چلی 246 صفحات میں مکتبہ شباب ندوہ روڈ سے شائع ہوا ہے، اور خوشی کی بات ہے کہ عالیہ ثانیہ شریعہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب مطالعہ میں ایک عرصے سے داخل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں